الله 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 الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، ناظرین و ناظرات، کل کے درس میں روئے زمین کے اوپر شرک کس وجہ سے آئی اور وہ کون سا دروازہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے نسل میں یعنی بنی نوع انسان میں شرک کا وجود ہوا، اس کے تعلق سے باب کی تشریح میں ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیوں کیا؟ یعنی باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم لدینہم والغلو فی الصالحین، اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس لیے تاکہ ہم اور آپ غلو کے دونوں قسموں سے خبردار ہو جائیں، نہ تو ہم کسی کے تعلق سے غلو کرنے والے بنیں اور نہ ہم کسی کے حق میں تقصیر کرنے والے اور اس کے مقام اور مرتبے کو گھٹانے والے بنیں، بلکہ ہم شریعت کی اتباع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خیر خواہی چاہتے ہوئے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کتاب التوحید کے اندر اس باب کو قائم کیا۔ چلیں اب اس کے بعد کی آیت پڑھیے۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب 19 ارشاد الہی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے طرف سے فرمایا، بس اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں جی؟ آیت کریمہ میں اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود اور نصارہ، یہ دونوں مراد ہیں اہل کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے اہل کتاب، یعنی اے یہود اور نصارہ کی جماعت، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ غلو یہ یہود اور نصارہ دونوں کے یہاں پایا جاتا تھا، جبکہ نصارہ کے اندر یہود کے مقابلے میں غلو زیادہ تھا۔ وجہ کیا تھی جی؟
اس لیے کہ نصارہ اہل تعبد تھے، عبادت گزار لوگ تھے، لیکن بے علم تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، جہالت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ اور یہود علم والے تو تھے، لیکن علم رکھنے کے باوجود علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، علم کے مطابق عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ اہل جفاہ تھے، یعنی لوگوں کے حق میں کتنے انبیاء کو قتل کیا یہودیوں نے۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے حق میں غلو کرنے والے تھے اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو گھٹانے والے تھے، یہ جفاہ تھے۔ اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو رب بنا لیا، کہا ابن اللہ، کہا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا کہا ثالث ثلاثہ کہ اللہ رب العالمین کا 3 حصہ ہے، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ تو یہ غلو کرنے والے لوگ تھے۔ تو غلو یہود کے پاس بھی تھا اور غلو نصارہ کے پاس بھی تھا، لیکن نصارہ کا جو غلو تھا یہود کے مقابلے میں وہ زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کے لوگو، اے یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم، لا ناہیہ ہے، لا ناہیہ ہے، یعنی اپنے دین میں غلو مت کرو۔ اور ایک آیت ہے جی، اچھا یہاں دیکھیے ایک بات، ٹیکنک جو ہے اس کو سمجھیے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا ہے، ہم کو کہاں کیا؟ تب کیا کہیے گا؟ ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، قرآن والے۔ اور کوئی جواب؟ اس طرح اہل کتاب غلو کر کے گمراہ ہو گئے، تم بھی اس طرح غلو کر کے گمراہ نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غلو نہ کرو، انڈائریکٹلی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ بالکل، دیکھیے یہ دونوں جواب صحیح ہے، دونوں جواب میں کہیں پر کوئی یہ نہیں ہے، لیکن جو قاعدہ ہے نا وہ قاعدہ دیکھیے، کوئی بھی چیز اگر ہماری شریعت میں بیان ہوئی ہے، اگرچہ اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن وہ چیز کے مکلف سب سے پہلے ہم ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری شریعت میں بیان ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ تب کہیے گا پھر اہل کتاب کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیوں اہل کتاب کو خاص کیا؟ تو کہیے گا اس وجہ سے کہ یہ چیز اہل کتاب کے یہاں پائی جاتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو خاص کیا۔ ہو گیا یہ جواب؟ اور ان تمام جواب کو چھوڑ کر کے ایک دوسری آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ قل کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہیے، کیا کہیے؟ اہل الکتاب، کن سے کہیے؟ اہل کتاب سے کہیے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم حق کے علاوہ غلو مت کرو، ناحق غلو کرنے سے بچو اپنے دین میں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ امت محمدیہ بھی ہے۔ آگے بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا۔ تو پہلی آیت میں، یعنی جہاں کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، پہلی آیت میں خطاب یہود و نصارہ سے تھا، لیکن ہم کیسے اس سے دلیل پکڑتے؟ تو دلیل پکڑتے کہ اس لیے محمد اس سے 2 طریقے سے دلیل پکڑیں گے۔ پہلے یہ بتایا کہ جو ہماری شریعت میں جو حکم نازل ہوا ہے، اگرچہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، لیکن وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔
اور یہود و نصارہ کو خاص کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی تھی. اور دوسرے طریقے سے دلیل پکڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہونے کی وجہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس خطاب کے اندر شامل ہیں. یعنی ہم کو بھی، آپ کو بھی، اب پوری دنیا والوں کے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلو کرنے سے منع فرمایا. لہذا یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ غلو شریعت محمدیہ میں یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے، چاہے غلو چھوٹا ہو یا غلو بڑا ہو. غلو کی کوئی بھی قسم ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان آیتوں کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ ہاں جی، کوئی جواب دیجئے. یعنی یہ دو آیت ہے نا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اور قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. کیسے عمل ہوگا ان دونوں آیتوں کے اوپر؟ جو دونوں میں یکتا ہے اس کے طرف قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. اور کوئی جواب؟ یعنی اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیے. اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ ہم کیا عمل کریں کہ ہم دین میں غلو کرنے سے بچ جائیں، تو کیا جواب دیجیے گا؟ سنت نبوی پہ عمل کریں گے شیخ. یہ ہے جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیجیے، شریعت پہ عمل کیجیے، غلو سے بچ جائیے گا. تو پتہ یہ چلا کہ آیت کریمہ غلو کے سے منع بھی کر رہی ہے ہم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع اور پیروی کی دعوت بھی دے رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آئی یا نہیں آئی؟ بھائی غلو سے منع کر رہی ہے آیت کریمہ، تو غلو سے ہم بچیں گے کیسے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں گے. تو آیت کریمہ غلو سے ہم کو منع کر رہی ہے اور اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اسی دائرے کے اندر رہنے کی ضرورت ہے جو دائرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے متعین کیا ہے. ہو گیا کلیئر؟ واضح ہو گئی بات؟ ہاں جی چلیں بسم اللہ آگے بڑھیے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود و سوا، یغوث، یعوق، نسر قوم نوح کے سارے لوگ تھے. جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا. جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی، علم جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی، تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں متعدد بس ابن قیم کی عبارت کو بعد میں پڑھیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا کر، وعلمہ التاویل، اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا کر. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. آیت کریمہ سورہ نوح کی وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ هذه اسماء رجال صالحین، کہ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں.
کون کون نام؟ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، نیک لوگوں کے نام ہے نا، صالح لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے شرک کے واقع ہونے سے قبل، ہے نا. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد 10 قرن مطلب 1000 برس، کتنا سال؟ ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، تو 10 قرن کتنا ہوا جی؟ 1000 برس. 1000 سال تک دنیا میں کوئی بھی آدمی شرک کو نہیں جانتا تھا، صرف توحید کے علاوہ کوئی دوسری چیز روئے زمین کے اوپر نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے روئے زمین پہ نازل ہونے کے 1000 سال تک شرک کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، سب لوگ توحید کے اوپر قائم تھے، کوئی شرک کے بارے میں نہیں جانتا تھا. انہی میں سے یہ لوگ تھے، نیک لوگ، صالح لوگ، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے روئے زمین میں، اللہ رب العالمین کے موحد اور صالح بندے تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں جی، آپ جو پڑھے اردو میں تھوڑا اس کو پڑھیے تو پھر سے، یہاں ایک کنفیوژن ہے اس کو ہم دور کریں گے. عربی میں پڑھے نہیں یا اردو؟ اردو میں پڑھیے، کیا ترجمہ کیا انہوں نے؟ جی، یہ اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر قوم نوح کے صالح لوگ تھے. بس جب وہ مر قوم نوح کے، دیکھیے یہاں پہ اس کو سمجھیے، قوم نوح کے صالح لوگ تھے، صالح لوگ تھے. اب یہ بتائیے کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ود، سعا، یغوث، یعوق زندہ تھے؟ نہیں. ہاں جی. نہیں تھے. اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں قوم نوح کے صالح لوگ تھے، یعنی قوم نوح کے لوگوں میں سے تھے یہ لوگ، یعنی یہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. یہ فہم غلط ہے. حضرت نوح کے پہلے سے تھے یہ لوگ، اور حضرت نوح کے زمانے کو ان لوگوں نے نہیں پایا تھا. اسی لیے روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے رسول جس نے لوگوں کو شرک سے منع کیا وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے روئے زمین پہ آنے سے پہلے شرک کا وجود نہیں تھا. ہو گیا تھا، شرک کا وجود ہو گیا تھا. یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ تھے. حضرت نوح کے زمانہ کو ان لوگوں نے نہیں پایا تھا، پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور قوم کے لوگ بیٹھ کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کیا تھا. اور کیا پروسیس تھا اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عربی عبارت میں ہے انہم کانوا صالحین فی قوم نوح، یہ قوم نوح کے صالح لوگ تھے. یہ لفظ کیوں آیا؟ تو کہیے گا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قوم یعنی اس قوم سے تھے جس کے جانب حضرت نوح علیہ السلام کو منسوب کیا جاتا ہے. یعنی یہ اسی قوم کے لوگ تھے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ جی سر جی. ہاں جی، باقی لوگوں کو آئی بات سمجھ میں؟ ترجمے میں پھر سے لوگ ایک بار بول رہے ہیں، بولیے نا. یعنی یہ لوگ قوم نوح کے صالح لوگ تھے. اس سے کوئی آدمی یہ مت سمجھے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو پایا تھا. نہیں، یہ حضرت نوح سے پہلے کے لوگ تھے، ہے نا. اور جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا، جو شرک سے روکنے والے انبیاء اور رسول میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام تو کیسے نبی بنا کر کے آئے؟ شرک پہلے پایا گیا تب تو آئے حضرت نوح علیہ السلام. تب تو کہیے گا کہ شرک سے ڈرانے والے سب سے پہلے نبی آئے. سمجھے معاملے کو؟ جی شیخ. چلے جی سر. جی جی کہا کہ یہ لوگ وہ لوگ تھے، یعنی اس قوم کے لوگ تھے جن کے جانب حضرت نوح علیہ السلام کو منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے یہ لوگ صالح لوگ تھے، ہے نا، صالح لوگ تھے. لوگ جب یہ انتقال کر گئے یا مر گئے، یہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، تو قوم کے لوگوں نے کو بہت غم لاحق ہوا، غمگین ہوئے، کیونکہ یہ لوگ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے. غمگین ہوئے سب ان کے جدائی میں، ان کے فراق میں، ہے نا. اور ان لوگوں نے اپنے اوپر خوف کھانا شروع کر دیا کہ اب یہ نیک لوگ تو ہم سے رخصت ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اب کوتاہی کرنے لگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ہم لوگ ترک کرنے لگیں. کیونکہ یہ لوگ جب ان نیک لوگوں کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر بھی عبادت کا جذبہ جاگتا تھا اور عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور یہ لوگ عبادت کے اندر جی لگا کر کے عبادت کرتے تھے ان کو دیکھ کر کے. شیطان نے ان کے اس جذبے کو محسوس کیا، ہے نا. فجاء الشیطان الی ہؤلاء القوم، ان لوگوں کے پاس شیطان آیا اور کہا، یعنی ان لوگوں کے پاس جو ان نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرتے تھے، غلو کو ثابت کر رہا ہے نا، محبت کرتے تھے، ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا. بخاری کی روایت ہے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، یعنی وسوسہ ڈالا ان کے دلوں کے اندر کہ تم لوگ کیا کرو، ان کے ناموں کے پتھر بنا بنا کر کے اپنے مجلسوں کے اندر نصب کر دو اور ان کو نام دے دو. یہ ود ہے، یہ سعا ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، نام دے دو، ہے نا. اور اس کو اپنے مجلسوں کے اندر، اپنے محفلوں کے اندر رکھو. اور ان لوگوں نے ویسے ہی کیا، پتھر بنا کر کے رکھ دیا یا مورتی بنا کر کے، اسٹیچو بنا کر کے اپنے اپنے مجلسوں کے اندر رکھ دیا اور نام دے دیا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ایسا کیوں کیا جی؟ اس لیے کیا کہ کیا ان کی عبادت کریں گے؟ نہیں کیا. نہیں. جواب ہے نہیں، نہیں، اس لیے نہیں کیا. اس لیے کیا، یعنی ان کا ارادہ نیک تھا، غور کیجئے گا. اس لیے کیا کہ ان کو دیکھ کر کے وہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہے نا، عبادت میں نشیط ہو جائیں. اسی طرح سے ابلیس نے ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا. ان لوگوں نے یہ کام کر لیا، ان کی نیتیں اچھی تھیں، وہ عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا کیا؟ بدعت کیا. عبادت کے لیے نشیط ہونے کا یہ طریقہ نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب اگر کسی معاشرے میں، غور کیجئے گا، فٹ کیجئے معاملے کو، کسی معاشرے میں بہت سارے بے نمازی ہیں، کوئی مالدار آدمی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، ہم مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، ظہر کے لیے آئے 500 روپیہ، عصر کے لیے آئے 500 روپیہ، مغرب کے لیے آئے 500 روپیہ، لیتا چلا جائے، کیا کہیے گا؟ جگہ نہیں رہے. بولیے جی. مسجد بھر جائے گی. مسجد تو بھر جائے گی، لیکن اس کام کو کیا کہیے گا؟ بدعت کہیے گا. ہے یہ بدعت کی طرح کی چیز، اور یہی چل کر کے راستہ بن جائے گا آگے. ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، راستہ بن جائے گا آگے چل کر کے گمراہی کا، اور لوگ پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ 500 کے لیے آئیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس دن وہ ملنا بند ہو گیا، اس کے دوسرے دن سے غائب ہو جائے گا، نہیں آئے گا لوگ.
समझ में आ रही बात? तो इसीलिए कभी भी बिदअत का सहारा इबादत के बाब के अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिदअत बांझ नहीं होती है। एक छोटा सा काम आप शुरू कीजिएगा, वो उससे बड़ी बिदअत को बुलावा देगी और वो उससे बड़ी बिदअत को बुलावा देगी, यहां तक कि आदमी शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएगा, जैसे इन लोगों ने ये किया। इन सब की नीयत बहुत अच्छी थी। ये लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग इबादत में जी लगा करके इबादत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की, है ना, और इनको देख करके अल्लाह ताला को हम याद करेंगे और इनसे मोहब्बत की दलील होगी, ये चाह रहे थे। लेकिन काम तो कर दिया ऐसा। और हत्ता इदा हलका उलाइकल कौम, जब एक पीढ़ी खत्म हो गई, वनुसियल इल्म, इल्म भुला दिया गया या इल्म उठा लिया गया, है ना। क्या है तर्जुमा, क्या किया है किताब में मुफीज? जी, क्या है पढ़िए? यादगार और उन पत्थरों को उनके नामों से मौसूम करो, चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उस दौर में उन पत्थरों को पूजा ना गया जब ये लोग मर गए और बाद वालों पर जहालत छा गई, इल्म जहालत छा जाता गई, रहा। है ना, जहालत छा गई। लेकिन जो अल्फाज है हदीस के जी, वो नुस्खल इल्म, नस्ख के माने रफा के हैं, यानी जब इल्म उठा लिया गया। कैसे उठा लिया गया? तो वो लोग मर गए या उस दौर के जो उलमा थे उनका इंतकाल हो गया, वो लोग चले गए, तो इल्म उठा लिया गया। अब यहां सवाल है कि कौन सा इल्म उठा लिया गया? हाँ जी, किताब शरीयत, शरीयत का इल्म। और बोलिए, तौहीद का इल्म, तौहीद का इल्म, यह है। और बताइए। ये कि उन पत्थरों की इबादत नहीं की जाती थी। ठीक है, शरीयत नूह की इल्म शेख। सही नहीं, तौहीद शरीयत उलूहियत, नूह उस वक्त हजरत नूह की शरीयत नहीं थी, बात की आई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत बाद में आई है। उससे देखिए, पहले के पैगंबर। सिलसिले में हमने यहाँ पे आपको इसलिए रोका ताकि इसको आप समझ सकें सही से। इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं उलमा के। कितने अक़वाल हैं? 3 अक़वाल हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वो इल्म जो उठाया गया था, वो इल्म था, वो सबब, यानी जिसके वजह से इनके बाप दादा ने उन पत्थरों को ला करके रखा था, ये इल्म उठा लिया गया। यानी वजह क्या थी? हमारे बाप दादा क्या करते थे इन पत्थरों के साथ को रख करके? अपनी मजलिसों में क्यों रखा था इन तस्वीरों को बना करके? ये वद को, सुआ को, यगूस को, यऊक को, नस्र को, उनके नामों का पत्थर गाड़ने का क्या मतलब था? ये जो इल्म था, ये इल्म उठा लिया गया। उलमा की एक जमात ये कहती है। हम ये सुनना चाह रहे थे आप लोगों से, है ना। बहरहाल चलिए, बाज़ अहले इल्म ने ये कहा कि मुतलक इल्म उठा लिया गया, जैसा कि किसी ने कहा कि शरीयत का इल्म उठा लिया गया, और बाज़ अहले इल्म ने कहा कि तौहीद का इल्म उठा लिया गया। तौहीद का इल्म उठा लिया गया, जैसा कि कहा किसी ने। अब जी उस खतरे की घंटी को महसूस कीजिए। तौहीद अगर नहीं सीखिएगा, सिखाइएगा, तो क्या होगा? आइंदा नस्ल जो आएगी, उस नस्ल से तौहीद का इल्म उठ जाएगा। और खास करके इस फितने के दौर में, जब एक नस्ल चली जाएगी जो तौहीद के ऊपर कायम है, आगे चल करके फिर ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे फितनों के अंदर पड़ेगी कि जब हम तौहीद का इल्म मुंतकिल नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो शैतान तो फिराक में बैठा ही हुआ है। और कितना सब्र करता है शैतान, देखिए, अपने चाल को नाफिज करने के लिए कितना सब्र करता है। देखिए, आपको मालूम है, हम सब लोग जानते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के लोगों की उम्र जो होती थी, वो हम लोगों की तरह 50 साल 60 साल की उम्र नहीं थी उनकी।
कितनी उम्र होती थी जी? 950 1000 से हजार ज्यादा साल। होती थी। 950 साल तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी है, फिर नबी बनाए गए होंगे, कितनी उम्र होती होगी? उतने दिनों तक शैतान एक वसवसा डाल करके चुप रह गया, खामोश देखता रहा, यहां तक कि 1 2 3 4 5 6 करके वो पत्थर लगाने वाले लोग मरते गए। जहां सब मर गए तो अब इनके बाल बच्चे जो थे उनके पास इब्लीस आया, है ना, और इसलिए इल्म तो उठा लिया गया था। जिस मुआशरे में जहालत आती है, समझिए जहालत हर बुराई की माँ है। हर बुराई को जन्म देने वाली जो चीज है वो जहालत है। हर बुराई, जहालत तो आम हो ही गई थी, इल्म खत्म हो गया था, इल्म उठा लिया गया था। कोई ये पूछने की कोशिश नहीं किया कि बाप दादा ये पत्थरों को क्यों ला करके रखा है, और किसी बाप दादा ने अपने बाद में आने वाले नस्ल को ये बताने की कोशिश नहीं की कि हम क्या है, जैसा आज जो दौर हमारे और आपके ऊपर आया है। कोई दीन की बात करता है? कोई करना चाहता है? किसी को फिक्र है अपने बाद में आने वाली नस्ल की? है ना? तो फजा अल जहल, जहल आ गया, और ये जहालत जो है जी हर बुराई की जड़ है। उसके बाद इब्लीस उनके बाल बच्चों के पास आया, कहा कि जानते हो तुम्हारे बाप दादा ये तस्वीर क्यों लगा करके रखे हैं? कहा नहीं। कहा ये उनकी इबादत करते थे। ये जो बरकतें देख रहे हो, ये जो तुम अपने कारोबार में बढ़ोतरी देख रहे हो, ये जो देख रहे हो तुम्हारी खेतियां लहलहा रही हैं, ये जो देख रहे हो तुम्हारे आले औलाद के अंदर इजाफा है, ये सब इन्हीं की वजह से तो है। यही तो सब दे रहा है, यही तो नवाज रहा है। सिखा दिया, और यहां से शिर्क की बुनियाद पड़ गई। बहरहाल वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर हम शनिचर के दिन इस दर्स को लेकर के बैठेंगे और फिर इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये कल का सवाल इसकी वजह हाँ, कल का जो सवाल था आपका, देखिए भाई, उसपे कई उलमा को देखा मैंने उसके बाद भी, है ना, उसपे वो लोग ये कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इअरदू अलैया रुकाकुम, तुम लोग अपने रुकिया को मेरे ऊपर पेश करो। ला बासा बिर्रुका मा लम तकुन शिरका, उस रुकिये में कोई हरज नहीं है अगर वो शिरक नहीं हो तो, शिरक अगर नहीं हो तो। अब बहरहाल अगर कोई आदमी ये एतकाद रखता है कि अपने तजर्बे से उसको ये बात पता है कि हम 7 मरतबा या 10 मरतबा या 200 मरतबा इसको पढ़ेंगे तो इसके ऊपर जो जादू है या जिन्नात है उसको ज्यादा असर होता है, तो ऐसी सूरत में इस अकीदे के साथ कि अगर कमो बेशी हो गया तो काम नहीं करेगा, अगर ये अकीदा नहीं है और इसको सुन्नत नहीं समझता है, तो इसके करने में कोई हरज नहीं है, ये उलमा ने लिखा है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि 399 मरतबा ही पढ़ना है, अगर 400 हो गया तो काम नहीं करेगा, 398 हुआ भी तो काम नहीं करेगा, और ये सुन्नत है, अगर ये कह रहा है तब तो गलत है। लेकिन इन तमाम चीजों शेखुल इस्लाम वगैरह ने लिखा है कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद आमतौर पे तजर्बे के ऊपर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअरदू अलैया रुकाकुम, तुम लोग अपने रुकिया को हमारे ऊपर पेश करो। और इस सिलसिले में हमारा दर्स भी है ना, पीछे के दुरूस के तरफ जब आप जाएंगे तो पता चलेगा, बहुत तफसील से गुफ्तगू है इस मसले में। हाँ जी, और कोई सवाल किसी को? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, मेरा सवाल है कि कोई शख्स अगर चाहता है हर फर्ज नमाज के बाद 100 मरतबा या 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे और वो फिक्स कर ले कि हर फर्ज नमाज के बाद मुझे 100 मरतबा पढ़ना है,
تو کیا اس طرح اس کا عمل کرنا درست ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا درست. کثرت سے کرنا ہے استغفار، لیکن ہم 100 مرتبہ کریں گے، ہم 200 مرتبہ کریں گے، اس کی دلیل نہیں ہے. جو حدیث سے ثابت ہے جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد سید الاستغفار 3 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. جو ثابت ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ہم خود سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ ہم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اس کے تعلق سے. ٹھیک ہے، یہ جو 100 مرتبہ پڑھنے والی ہے بات ہر نماز کے بعد، تو اس کا پتہ نہیں، مجھے ٹرم یاد نہیں آ رہا کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن اگر جس دن سپوز وہ ظہر میں نہیں پڑھ پایا تو اس کو عصر میں اس کو 100 کی گنتی پوری کرنی پڑے گی ظہر کی بھی، ایسا کچھ ہے؟ یہ ایسا تو ہماری نگاہ سے کچھ نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی اپنے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے، اتنا مرتبہ، حالانکہ یہ کوئی واجب تو ہے نہیں، واجب نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. یہ جس طرح سے اور ایک حدیث اس طرح سے دیکھنے کو ملا تھا کہ 100 بار اگر کوئی سبحان اللہ پڑھے یا 100 بار الحمدللہ یا 100 بار اللہ اکبر پڑھے تو اسے 1000 نیکی ملتی اور 1000 گناہ مٹائے جاتے جو سگیرہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک اس کو اگر ٹھیک دیکھیے ہے تو اس کا عمل کرنے کا طریقہ یہ کہ ہر فرض کے بعد اگر اسے مخصوص ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن ایک فرض کے بعد اسے کیا جائے تو پھر کیا یہ غلط ہو جائے گا؟ نہیں غلط کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جس کے بارے میں نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، وہ صحیح ہے، وہ آدمی کرے. جیسے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کی فضیلت ہے حدیث کے اندر، تو کرے. اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا برحمتک استغیث ہے نا، کہا کہ اس کا ثواب ہے الگ، تو اس میں عدد نہیں ہے کتنا مرتبہ پڑھنا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو اس میں بہت ثواب ہے اس لیے ہم 100 مرتبہ پڑھیں گے، استغفار کی تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اسی طرح سے استغفار کی فضیلت ہے، کثرت سے کرنا چاہیے. لیکن آدمی یہ کہے کہ نہیں استغفار کی چونکہ فضیلت ہے ہم 5 وقت کی نمازوں میں 100 مرتبہ استغفار کریں گے نماز کے بعد، تو ہم کہیں گے اس کی دلیل ہونی چاہیے. ہاں آپ خالی وقتوں میں کہیں بیٹھے ہوئے کیجئے، لیکن خاص کر دے رہے ہیں نماز کے بعد تو اس کے لیے دلیل چاہیے. سمجھ گیا؟ ہاں باقی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر حدیث کے مطابق اس کو یہ کیا جائے گا. جس میں دلیل ہے 100 پڑھنے کا یا 33 مرتبہ، اس میں 1-2 زیادہ ہو جائے گا، کم ہو جائے تو چلے گا؟ کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں دیکھیے جی ہم لوگ کا جو معاملہ ہے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں خالی پڑھ دینے سے ہو جائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے اس میں. تو اب دیکھیے گا نماز پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھتا خالی ایسا کرتا ہے، یہ کرنے سے فضیلت نہیں ملے گی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نہیں ملے گی فضیلت. ارے کم سے کم سبحان اللہ ایسے تو کہے زبان سے، الحمدللہ یہ تو کہے، اللہ اکبر یہ تو کہے. یہ کہنے میں ٹائم لگتا ہے، 1 منٹ میں آدمی 99 تسبیح 100 تسبیح پوری کر کے اٹھ جاتا ہے، صرف کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ ایسا کر کے ایک دم کمپٹیشن کی طرح پڑھتا ہے. نہیں ہوگا. سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو سبحان اللہ کے معنی سمجھے، الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی سمجھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کے معنی سمجھے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کے معنی سمجھے، تب ہوگا. خالی سیو بولنے سے، منہ سے آواز نکالنے سے اور گنتی مکمل کر دینے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو. چلیں وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل جمعہ ہے، سنیچر کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ